وعدہ توفیق کی مت والوں، شرف رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی ستا بقدم شان دیے، انسان نہیں انسان کو انسان دیے، قرآن کو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان بھی کہتا ہے میری جان دیے۔ اور دور حیات آئے گا قاتل فضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل فضا کے بعد، میری ابتدا ہوگی تیری انتہا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اور عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار غریب نواز نے امام حسین کی شان میں جو کی عظمت بیان کی تھی، مشہور روایت کے مطابق شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سردار مدار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس مقدس دن میں ہم اور آپ یہ مذہبی تاریخیں ہمارے سامنے، ایک طرف تو یہ مذہبی تاریخیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن پر کچھ کہنے کی مکمل ضرورت ہے، دوسری طرف آج 14 اگست 2020 ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن انگریز جیسے ظالموں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ اس ظالم چنگل سے آزادی ملنے پر ہم جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ آزادی کا جشن منانے والوں میں آج وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی پوری تاریخ آپ کھنگال دیں تو آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اپنی اپنی حکومت چلا رہے ہیں، آزادی کی تاریخ میں نہ ان کا کوئی نام، تو ان تاریخ بیان کرنے والوں کی تعصب پرستی اور بخالت اور دو طرفی فیصلے نے صرف تاریخ کے ان جیالوں کا نام کیا جو حقیقت میں تحریک آزادی میں حصہ تھے، جنگ آزادی کا حصہ وہ نہ تھے۔ تحریک آزادی ایک اور شے ہے، جنگ آزادی ایک اور شے ہے۔
تحریک آزادی میں خون نہیں بہا، کالے پانی کی سزا نہیں کاٹے گئے، لیکن جنگ آزادی میں خون بہا ہے۔ جب آپ نے ان دو موضوع کو سمجھ لیا کہ ایک ہے تحریک آزادی اور ایک ہے جنگ آزادی، جنگ آزادی میں زیادہ سے زیادہ جانیں گئی ہیں، اور جب جنگ آزادی کا پورا مومنٹ بن گیا، ماحول بن گیا، تو تحریک آزادی نکل پڑی۔ تحریک آزادی میں جیل کی صحبتوں کو تو برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن دسترخوان پر اپنے بیٹوں کا سر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تحریک آزادی میں ہمارے برادران وطن، جس میں ہر کاسٹ اور ہر مذہب کے لوگ تھے، اور جنگ آزادی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ جنگ آزادی لوگ سمجھتے ہیں کہ 1857 کی تاریخ ذکر کر دیں گے تو جنگ آزادی کا حق ادا ہوگا، لیکن ہم آپ جیسے تاریخ دوستوں سے اور آپ جیسے زعماء اور لیڈروں سے گزارش کریں گے کہ کل 15 اگست آزادی کے جشن میں آپ کو انوائٹیشن دی جائے گی، آپ کو مدعو کیا جائے گا، آپ انوائٹیڈ ہوں گے، آپ وہاں جا کر آج رات جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، یہ ساری کتابیں پڑھیں اور پڑھ کر کے تب کل جشن آزادی میں اپنا بیان رکھیں، اور اپنا بیان اس حساب سے رکھیں کہ وہ تعلیمی نصاب سے مسلمانوں کا حصہ نکال رہے ہیں، اور آپ کو اپنی قوم کو جنگ آزادی میں شہید ہونے والے، گھر بار لٹانے والے، صحبتوں کو برداشت کرنے والوں کے کارنامے بیان کر کے آپ کو اپنی تاریخ خود اپنے ہاتھ اور زبان سے زندہ رکھنی ہے۔ کیونکہ وہ تعلیمی نصاب کو پورا بدل رہے ہیں، اس میں اب مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اب اردو زبان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اس بات کا حصہ ہے کہ وہ اس مکمل ہندوستان کو وہ اپنے نام کر کے صرف اپنے نام کر کے ایک ہندوازم کے تحت کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن تمہیدی جملے میں یہ جملے بھی سماعت کر لیں کہ چائنا میں جب قرآن مجید پر ایک دور میں پابندی لگی، چائنا میں جب مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرنے پر پابندی لگی اور تالے لگ گئے، وہاں کے مسلمانوں نے اپنے اسلام کو اپنے گھر میں زندہ رکھا اور اپنے آنے والی نسل کے خون میں اسلام کو پیوست کر دیا۔ ہمارے بڑے علماء کا جب دورہ چائنا کی سرزمین پر ہوتا ہے، ایک دکان پر گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ دکاندار جب سامان لیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اور سامان دیتا ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ اس پورے علاقے میں آپ سب کے رہن سہن، بود و باش، تہذیب، تمدن سے اندازہ نہیں لگتا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہا جناب پابندیوں کا زمانہ ہے، ہم سب نے اسلام کو اپنے گھروں اور سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرا بڑا بیٹا یہ حافظ قرآن بھی ہے اور بخاری شریف کی اکثر حدیثوں کا حافظ ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے میرا چھوٹا بیٹا یہ حافظ قرآن ہے۔ الغرض کے اپنے پڑوس، اپنے خاندان، اپنے علاقے کے بے شمار لوگوں کا نام لیا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ میں نے آپ کو بس چپکے کہہ دیا۔ بہت تجسس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکا؟ کہا جب پابندی لگی تو ہم نے باہر میں جو حکومت کا سول جو ہے اور کامن ماڈل تھا اس پر عمل کر کے اپنی ثقافت،
اپنی تہذیب پر جب ان لوگوں نے پردہ ڈالا، ہم نے صبر کے ساتھ ان پردہ کو قبول نہیں کیا، برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد اسلام کو اپنے گھر میں اس طرح زندہ رکھا۔ قرآن پر پابندیاں لگی، قرآن کا نسخہ ہمارے پاس آنے نہ لگا، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سینے، اور جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو بہترین قاری خطیب اور امام نظر آتا ہے، اور جب مصلی پہ کھڑا ہو ہمیں نافذ کرنے کی کل سے زیادہ آج ضرورت پیش آئی ہے، گھر اور باہر میں نافذ کرنے کی۔ کل سیدنا شفینا حبیب توضیح سماعت کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تاریخ پر میں نے نظر ڈالی، گزشتہ سال بھی میں نے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ آپ 15 اگست جشن آزادی کے موقع پر آپ سچائی کو بیان کریں اور کسی سے آپ نہ ڈریں۔ جب تک آپ ڈر کر ان کے مرضی کے کام کرتے رہے تو بھی آپ کو مرنا پڑا، اور آپ جب دل سے ڈر نکال دیں گے، اس دل میں صرف اللہ کا ڈر رہے گا، تو پھر آپ کو کوئی ڈرانے والا موجود نہیں ہوگا۔ معزز حضرات، اب دیکھیے، تاریخ سے ذرا قریب ہو کر دیکھیے، جنگ آزادی کی بگل، جنگ آزادی کا اعلان 1857 میں نہیں ہوا، بلکہ تاریخ پر جب میں نے نظر ڈالی تو سب سے پہلے بنگال مرشد آباد کی سرزمین سے جنگ آزادی کا بگل 1757 میں 100 سال پہلے سراج الدولہ نے بجایا، اور پلاسی کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ 1757 میں سراج الدولہ نے انگریز سے لڑی۔ اب ہم تو لپیٹے ہوئے ہیں 1856، 1857، 1857، اور بنگال کے ہیں تو منگل پانڈے کا نام آتا ہے 1857۔ بے شک قربانیاں قبول ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ تحریک آزادی کا حصہ تھے۔ جنگ آزادی کو 100 سال پہلے 1857 نہیں 1757 میں پلاسی کی جو جنگ ہوئی، اس میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ انہوں نے تو جس حساب سے جنگ کی انگریز ختم ہو جاتے، لیکن کیا کیجیے، درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی کی ضرورت ہوتی، اور کلہاڑی میں لکڑی کی ضرورت ہوتی، اور لکڑی بھی اسی درخت سے بنی ہوتی ہے، اس کا دستہ بھی اسی درخت ہی کی لکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک غدار پیدا ہوا، اس کا نام تھا میر جعفر۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ پلاسی کی جنگ میں ناکام ہوئے، نتیجتاً ہندوستان کے ساتھ ایک سڑا ایگریمنٹ کرنا پڑا، اور ایسی صورت میں بنگال اور بہار دونوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس سے بھی پہلے جب ہم جاتے ہیں، انگریز آئے کیسے؟ پرتگال سے ایک شخص آیا، نام آپ کو معلوم ہوگا، واسکو ڈی گاما۔ یہ شخص جب ہندوستان آیا تو اس نے تجارت کی ایک کمپنی رکھی جس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بہت دن تک تو یہ کمپنی تجارت کرتی رہی، لیکن اسی کے ساتھ ایک انگریز ڈاکٹر آیا، حکیم آیا۔ مغلیہ سلطنت کی حکومت کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے ایک خاتون بیمار پڑی، شاہجہاں کی بیٹی۔ جب وہ بیمار پڑی تو اس کے علاج کے لیے اسی انگریز ڈاکٹر کو متعین کیا گیا۔ اللہ کی شان، اس انگریز ڈاکٹر کے علاج سے وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس وقت کے بادشاہ نے خوشی سے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے ذریعے اس کو شفا ملی، بتائیے آپ کو خوش کرنے کے لیے کون سا انعام دیا جائے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ انگریز
ڈاکٹر اگر چاہتا تو اپنے پورے خاندان کے لیے تجوری دے دیتا اور 200 سال تک آرام سے زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے مفاد پر اپنے قوم کی مفاد کو ترجیح دی اور اس نے اپنا مفاد، اپنا فائدہ قربان کر دیا اور قوم کا مفاد پیش نظر رکھا۔ یہ دولت کی ضرورت نہیں، آپ اتنا نہیں ہے، یہ زر و جواہر یہ دولت کی ضرورت نہیں، آپ اتنا کریں کہ میری جو کمپنی ہندوستان میں تجارت کر رہی ہے آپ ٹیکس معاف کر دیں۔ اگر دولت لے لیتا تو خود راجا بن جاتا، خود جو ہے نواب بن جاتا، لیکن اس نے جو ٹیکس معاف کروایا کہ آپ ہماری کمپنی کو تجارت کے لیے سہولتیں بھی دیں، زمینیں بھی دیں، ماحول بھی پیدا کریں اور ٹیکس بھی معاف کر دیں۔ اس نے سوچا کہ بہت سستا سودا ہے، بہرحال ٹیکس فری وہ تجارت کرنے لگے۔ تجارت کے نام پر لوگوں کو بھرتیاں دیتے اور فوجی ٹریننگ دیتے، جیسا کہ آج سرکاری حکومت میں ظالموں کے گنڈے ہاف چٹی پہن کر کے ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹریننگ دیتے، لوگوں کو شک گزرتا کہ آپ تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں یا جنگ کو ٹریڈ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے کہ نہیں، تجارت کرنے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں بھی طاقتور اور ذہین لوگوں کو لینا پڑتا ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال بعد میں یہ بہت ان لوگوں کے لیے نتیجہ خیز ہوا اور ہندوستان والوں کے لیے بہت برا ہوا۔ الغرض جب سراج الدولہ کی تاریخ پر نظر گئی تو 1757 کی تاریخ سامنے آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان سے آزادی کے لیے تحریک نہیں چلائی، بلکہ اپنے خون سے اگر ہندوستان کو آزاد کرنے کی پہلی اینٹ رکھی ہے، اس اینٹ رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، مسلمان تھا، جس کا نام دنیا سراج الدولہ کے نام سے جانتی ہے۔ چلیں ذرا سا آگے بڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ سماعت کرتے رہیے، اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھتے رہیے۔ اس جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے نہیں بلکہ 1757 میں سراج الدولہ نے جنگ کی اور اس نے بے مثال اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنے والوں میں جو سب سے پہلا نکلا وہ سراج الدولہ ہے اور وہ مسلمان تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب 1857 سے ہندوستان میں آزادی کی جنگ کی شروعات ہوئی، یہ تاریخ غلط ہے، وہ چھپا کر بیان کرتے ہیں، ان کا بیان غلط ہے۔ اب اس کے بعد ٹیپو سلطان کا دور آیا، فتح محمد خان اس کا نام، باپ کا نام حیدر علی۔ جب ٹیپو سلطان کا دور آیا اس وقت تاریخ تھی 1791 1791۔ 1791 میں ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم میں، جس کا آج کرناٹک اور دوسرا نام دیا جاتا ہے، بہرحال کرناٹک کی سرزمین پر سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے جنگ کی۔ وہ 1857 نہیں تھا بلکہ 1791 1791 تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ تحریک 1857 میں شروع ہوئی، جبکہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے 1757 اور 1791 میں اپنے خون کو بہایا ہے، پسینہ نہیں بہایا بلکہ اپنی جان دے کر کے اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے بنیاد کی اینٹ رکھی۔ اس آزادی کی بنیاد کی اینٹ رکھنے میں کوئی اور نہیں تھا، مسلمان تھا، جس کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام لیڈروں سے گزارش کروں گا کہ آج رات آپ کتاب کا مطالعہ کریں اور سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور اس طرح کے بڑے بڑے عبدالحق محدث دہلوی، اور جب 1731 پر نگاہ جاتی ہے تو بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس میں قربانیاں پیش کی۔
اور جب ہم 1831 دیکھتے ہیں تو 1831 میں اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان کا دور ہے۔ 1831 میں اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان علیہم الرحمۃ والرضوان نے سب سے تحت انگریز جو چاہتے کرتے اور ظلم تشدد کے خلاف ان کے لیے تعزیرات ہند کے تحت انگریز جو چاہتے کرتے اور ظلم تشدد کی وارداتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن اعلیٰ حضرت کے دادا نے روہیل کھنڈ، جس کا نیا نام اتراکھنڈ یا یو پی ہے، ان دونوں میں وہ روہیل کھنڈ بٹ چکا ہے۔ روہیل کھنڈ کی سرزمین پر سب سے پہلے عالم کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف جس نے فتویٰ دیا وہ کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان علیہ السلام تھے، اور وہ مسلمان تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے وصال کے بعد علامہ نقی علی خان نے جنگ آزادی کا بحیثیت عالم بیڑا اٹھایا اور بڑے بڑے فتووں کی فہرست شائع کی اور بڑے بڑے پوسٹر لگائے، اور ان فہرست میں بڑے بڑے علماء کا نام درج کیا کہ جب ہندوستان پر آج انگریزوں کا چنگل گڑ چکا ہے تو اس آزادی میں حصہ لینا اب اسلام کی ضرورت بن چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی ہمارا حق ہے۔ اس لیے جب آزادی ہمارا حق ہے اور اسلام نے آزادی کی بگل اس وقت بجائی تھی جب لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاتے تھے، اللہ کے پیارے نبی تشریف لا رہے ہیں، اور اس خوشی میں جب حضور کے چچا کی لونڈی سویبہ نے اپنے چچا ابو لہب کو کہا کہ اے ابو لہب خوش ہو جا، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی تشریف لا رہے ہیں اور بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب لونڈی کو آزاد کر رہا ہے۔ اسلام آزادی کا مذہب ہے، اس لیے قرآن نے ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس سے پہلے لتعارفوا، تم نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، سلطنتیں بنائیں، اور تم اپنے ملکوں اور قبیلے اور خاندان میں بٹے ہو، مگر اس کا بٹنا یہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ ہو، یہ بٹنا اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ محلے الگ ہو سکتے ہیں مگر ذہن ایک ہے، خاندان الگ ہو سکتا ہے مگر ذہن ایک ہے، رشتہ داری الگ ہو سکتی ہے مگر ذہن ایک ہے، زبان الگ ہو سکتی ہے مگر ذہن ایک ہے، اور سب کا ذہن یہ ہے آزادی چاہیے اور آزادی چاہیے۔ اس آزادی کی جنگ میں مسلمانوں نے اپنا خون دیا، گھر بار دیا۔ تاریخ کا جب میں نے مطالعہ کیا تو 55,000 علماء جنگ آزادی میں درختوں میں پھانسی پر لٹکائے پائے گئے۔ کتنے؟ 55,000 علماء۔ دوسری کتابوں میں اور بھی اس سے زیادہ ہے، کئی کتابیں مختلف تاریخ نویسوں نے ان کے نزدیک جو مستند بات تھی اس کو نقل کیا۔ 55,000 علماء، اور جو عام لوگ تھے ان کی تعداد کا تو شمار نہیں۔ ایک ریاست سے مراد ایک اسٹیٹ سے مراد ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ سے مراد جیسے بنگال، بہار، یہ 2 ہوا، یو پی، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، یہ 5 ہوئے۔ ایک ضلع سے لاکھوں مسلمان پھانسی پر لٹکائے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر میں نے تاریخ پر نظر ڈالی تو بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ انگریزوں نے بڑی سازش کر کے اس کو صرف سلطنت کے تک، دہلی کی سلطنت تک محدود کر دیا۔ کیا کیجئے گا، اپنوں ہی کی سازش سے اپنے ہار جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا لڑکا اور اس کی بیوی انگریزوں سے مل گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید ابا پر یہ تشدد کریں لیکن ہم مل جائیں تو معاف کر دیے جائیں، شوہر پر تشدد کریں لیکن ہم سازش میں حصہ بن جائیں تو معاف کر دیے جائیں۔ انگریزوں نے سب سے پہلے کام نکالو اور کنارے لگا دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جب بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے لے جا کر کے رنگون کی سرزمین پر کالا پانی کی نذر کیا گیا، صبح میں دسترخوان میں ناشتہ لائے گئے سجا کر،
اور دسترخوان کا جب خان کوس ہٹا تو اس میں اس کے دونوں بیٹے کے کٹے ہوئے سر تھے۔ کیا اس کو انعام ملا؟ سازش بھی کیا اور جان بھی گنوا دی۔ بہرحال مسلمانوں کی قربانیاں جنگ آزادی میں بہت سی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کل جشن آزادی کو منائیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے وطن کا جھنڈا جسے ترنگا جھنڈا کے نام سے ہم جانتے ہیں، اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے دفاتر یعنی آفسوں، اپنے اپنے اسکولوں، اپنے اپنے مرکزوں پر جھنڈا لگائیں اور لگا کر کے شان بیان کریں کہ تم نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور ہم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ تحریک آزادی میں دماغ کی قربانی دینی پڑی اور جنگ آزادی میں خون کی قربانی دینی پڑی، اور اس سب سے پہلے جنگ آزادی کی جو بگل بجائی اور جس نے جنگ کی وہ کوئی اور نہیں، سراج الدولہ تھا، جو 1757 میں شروع ہوا، اور ٹیپو سلطان تھے جو 1791 میں شروع ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنے خون کو بہا کر اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے بہت بڑا دان اور بہت بڑا حصہ پیش کیا۔ اب اس کے ساتھ ذرا مذہبی ذہن دے دیں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ذوالحجہ اسلامی سال کے آخری مہینے کی 23ویں تاریخ ہے۔ 6-7 دن کے بعد محرم الحرام یعنی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوگا۔ بہت سی مائیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی منت مان رکھا ہے کہ جیسے محرم کا چاند شروع ہوگا اپنے بچے کو پیکی بنا دینا، ڈورے باندھ دینا، رنگین کپڑے پہنا دینا، اور امام صاحب کے نام پر نہ چپل پہنے، نہ پڑھائی کرے، نہ لکھائی کرے، وہ ڈورے پہن کر جس کو پتھی کہتے ہیں اور وہ پہن کے گھومتا رہے۔ اسلام کی ماں ناز جو ماں بہن یہ منت مان چکی، امام صاحب کے نام پر یعنی امام حسین کے نام پر 12 سال تک اپنے بچے کو نعرہ پتھی پہنائیں گے۔ اس کو ڈر ہے کہ نہیں پہنائیں گے تو پھر بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ تو یاد رہے قرآن کا ارشاد ہے 12 نمبر 29 سورہ دہر، سیدہ فاطمہ کی ماننے والیوں، سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کرو۔ سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سیدہ فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی۔ لیکن نذر کا انداز کیا تھا؟ نذر کا انداز تھا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ 12 نمبر 29 سورہ دہر کی آیت کریمہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ نذر تو ادا کرتے تھے، وہ اپنی منتیں پوری کرتے تھے، مگر منتوں کے پوری کرنے کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم کو کھانا کھلاتے تھے، قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور اس طرح وہ اپنی نذر روزہ رکھ کر اور مسکینوں اور قیدیوں کو افطار کا کھانا کھلا کر اپنی نذر پوری کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کر کے کیا کریں؟ ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا چاند جب ہوگا تو پتا چلے گا۔ تو کیا ہے آخری تاریخ؟ جمعرات کا دن ہوگا یا جمعہ کا؟ ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو روزہ رکھیں اور محرم شریف کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھیں۔ محرم شریف کی پہلی شب یعنی رات اور محرم کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن کو اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، نفل پڑھے اور روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، یعنی جس دن میدان محشر میں سب کو خوف ہوگا وہ بے خوف ہوگا۔ اس لیے جو لوگ ناجائز منت مانتے ہیں، وہ چوک پر فاتحہ کرانے کی منت مان رکھی ہے تو اس سے توبہ کرنے، چوک پر جا کر کے نعرہ پتھی باندھنے کی منت مان رکھی ہے، اس سے توبہ کرنے۔ فاطمہ کے ماننے والیوں روزہ رکھو، روزہ رکھو اس لیے اے اللہ یہ بقرعید کے آخری دن کا روزہ تیرے لیے رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، محرم کے یہ 10 روزے تیرے لیے رکھ رہی ہوں یا
رکھ رہا ہوں اور ان روزوں کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما اور میرے سرکار امام حسین اور تمام شہداء کو عطا فرما۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دیجئے اور روز 1 پارے 2 پارے 3 پارے 10 پارے جس سے جو ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور امام حسین کی بارگاہ میں نذرانِ محبت و خلوص پیش کرتے جس سے جو ہو سکے، لیکن خبردار کھچڑا اور شربت بانٹنے کے لیے کوئی کسی سے چندہ نہ کرے۔ چندہ وغیرہ میں ایک دم شریک مت ہوئیے گا۔ اپنا اپنا گھر دیکھیے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اپنے اپنے پڑوس کو دیکھیے، اور اگر کوئی کہے کہ میں اجمیر سے آیا ہوں ہم کو قرضہ دے دو، پیسہ نہیں ہے، آپ اس ظالم کو کہیے کہ موٹا لمبا چوڑا ہاتھ پیر دے کر جا کام کر اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر کے سماج پر بوجھ مت بن۔ لہذا اجمیر سے بولے، بغداد سے بولے، چاہے جہاں سے بھی بولے کہ میں آیا ہوں، اس کو آپ بھیک مت دیجئے، اس کو قرضہ مت دیجئے، بلکہ اس کو کہیے کہ کام کر اور اپنی روزی کما۔ چندہ سے پرہیز کیجیے۔ ہر آدمی اپنے طور پر جو چاہے اپنے لیے کرے، لیکن کسی کو چندہ دے کر وقت اور پیسہ برباد نہ کرے۔ بہت سے لوگوں نے چندہ کھایا، لیکن جب مصیبت آئی تو لوگ آئے اور آ کر کے رونے لگے کہ مولانا صاحب کیا کرے، اب کچھ پیسہ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر جمعہ میں غریبوں مسکینوں سب سے پہلے خاندان والوں کو دو، اس کے بعد رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد پڑوسوں کو دو۔ میں نے ہر جمعہ اپیل کی، اس وقت کوئی چندہ لینے والا آپ کے کام نہ آیا۔ دور دراز سے نہ جانے مسجد ہے بھی کہ نہیں وہ آ رہے ہیں لینے کے، نہ جانے مدرسہ ہے بھی کہ نہیں وہ آ رہے ہیں لینے کے لیے، اور اگر ہے بھی تو آپ کی ذمہ داری نہیں، محلہ والوں کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا خاندان دیکھیں، اپنا محلہ دیکھیں، اپنا سماج دیکھیں۔ اس لیے کہ اپنے خاندان اور محلے والے کو اگر آپ جان کر کے دے رہے ہیں ذاتی طور پر، لو یہ خوش ہو جاؤ، تو آپ کو لگے گا میں نے جو دیا وہ ضرورت مند کے ہاتھ میں مل گیا، اور دوسرے تیسرے کے ہاتھ میں دیں گے، پتہ نہیں ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے گا بھی کہ پیچھے سے خود ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ہوش کے ناخن لیں، اور جن لوگوں نے چندہ لینے اور دینے کی مرضی ظاہر کی ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں اور آپ ان سے چندہ میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں وہ پہلے اپنا دیکھیں اور اپنے خاندان کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور ابھی کمیٹی کی معرفت سے مجھ کو خبر ملی ہے کہ ٹی بی ہاسپٹل کے پاس یا مومن پاڑا میں یا اور کسی جگہ کوئی عورت آئی ہے اور وہ گھر گھر لوگوں کو، عورتوں کو بلا کر کے تبلیغ کر رہی ہے اور بولتی ہے جمعہ کے دن یہ کرو وہ کرو، اور ضرورت پڑی تو وہ میلاد بھی پڑھ رہی ہے اور وہ غلط سلط مسئلے بتا رہی ہے۔ ایسی عورتوں سے پرہیز کریں۔ عورتوں کی میلاد، عورتوں کا واعظ و نصیحت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہو تو بیان کرے، وہ ایسے بیان کرے کہ پردے میں کہ صرف عورت سنے مرد نہ سنے، اور وہ خود بھی پابند شرع ہو، مسائل جانتی ہو۔ یہ شرط مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو جو غیر عالمہ ہے اس کو تقریر اور میلاد کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کو لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ اور اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی سیدہ فاطمہ کو بھیجتے جاؤ تبلیغ کرو، سیدہ عائشہ کو بھیجتے جاؤ تبلیغ کرو، سیدہ خدیجہ کو بھیجتے جاؤ تبلیغ کرو، لیکن رحمہم اللہ رضوان اللہ تعالی عنہم ان لوگوں کو نہیں بھیجا۔ عورتوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ مرد تو آپ کی تبلیغ سن لیتے ہیں، ہم عورتیں کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ اور اس سے تقریر کرواؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تم فلاں کے گھر میں جمع ہو جاؤ، جمعرات کے دن تم عورتوں کو میں نے دیا اور میں اس گھر میں جا کر کے تمہارے مسائل بتا دوں گا۔ میرے آقا نے ان مسائل شریعہ بیان کرنے کے لیے صحت رکھی اور رکھا کہ پہلے خود جانکاری حاصل کرے، یعنی مستند عالم بنے اس کے بعد بات کرے۔ عورتوں کو یہ اختیار نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں ایسی عورتوں کی رذالت والی عادتوں سے بچنا چاہیے، ان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ بہت سی عورتیں جا کے سن لیتی ہیں